السلام علیکم بچوں. یقیناً آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے آج کی اسٹوری کا. آج سیٹرڈے ہے اور اسٹوری ڈے ہے. تو آج کی اسٹوری جو ہے وہ مینڈکیوں کے بارے میں ہے. یہ جو مینڈک ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے. کسی گاؤں میں ایک شخص رہتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، جو سانس لیتے ہیں، اڑتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، جو لوگ گھاس چر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہلاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بہت محبت کرتے تھے وہ، اور ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ان کو کھلائیں پلائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو پانی جو ہے وہ ان کو پلائیں. باہر جو ہے وہ کٹورے کے اندر پانی رکھ دیا کرتے تھے تاکہ جو پرندے ہیں وہ آئیں، وہ آ کے پانی پی لیں، یا کسی کٹورے کے اندر یا کسی پلیٹ کے اندر کوئی دانہ رکھ دیا کرتے تھے، کوئی باجرہ رکھ دیا کرتے تھے، یا روٹی توڑ کے رکھ دیا کرتے تھے تاکہ کوئی پرندے جو ہیں وہ آئیں اور آ کے وہ کھائیں اور ان کو دعائیں دیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی انسان کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جو پرندے ہوتے ہیں وہ بھی دعائیں دیتے ہیں. تو آج کی ہماری بیٹا اسٹوری جو ہے وہ ہے مینڈکیوں کے اوپر. تو وہ شخص جو تھا وہ بہت محبت کرتا تھا. اکثر وہ اپنے گاؤں کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا، وہاں پر وہ جایا کرتا تھا اور جا کر وہاں پر مینڈکیوں کو جو ہے وہ کشمش کھلایا کرتا تھا. تو جب بھی وہ اس تالاب کی طرف جاتا، وہ تالاب کے کنارے پر بیٹھ جاتا اور کہتا کہ آؤ آؤ مینڈکیوں پیاری، دوں گا میں تم کو یہ کشمش ساری. آؤ آؤ مینڈکیوں پیاری، دوں گا میں تم کو یہ کشمش ساری. جب یہ مینڈکیاں جب یہ آواز سنتی تو وہ فوراً تالاب سے باہر آتی اور وہ شخص جو تھا وہ ان کو کشمش جو ہے وہ دے دیا کرتا تھا اور وہ خوشی خوشی کھاتی. اس کے بعد وہ مینڈکیاں اس سے اس قدر ہل گئیں کہ وہ آتی اور آ کے کوئی اس کے کندھے پہ بیٹھ جاتا، کوئی سر پہ بیٹھ جاتا، کوئی ہاتھ پہ بیٹھ جاتی آ کے مینڈکی، اور وہ پھر بیٹھ کے کشمش کھاتی رہتی تھی وہ. تو اس کا یہ روٹین تھا وہ کہ روز وہ آتا اور آ کر یہی آواز لگاتا کہ آؤ آؤ مینڈکیوں پیاری، دوں گا میں تم کو یہ کشمش ساری. مینڈکیاں آتی آ کے اس کی کبھی کندھوں پر، ایسا بھی میں نے بتایا ہے، کبھی پیٹ کے اوپر، کبھی سر کے اوپر، کبھی ہاتھ کے اوپر بیٹھتی ہوں، وہ کھا کے واپس اپنے تالاب میں چلی جاتی ہیں. اچھا، جو اس کی بیوی تھی نا وہ بڑی پریشان رہتی تھی کہ آخر یہ جو میرا شوہر ہے، جو میرا ہسبینڈ ہے، یہ کشمش لے کر کہاں جاتا ہے، کن کو کھلاتا ہے کشمش، کیونکہ کشمش جو ہے وہ گھر سے کم ہو جایا کرتی تھی. تو ایک دن اس نے کیا کیا کہ وہ شوہر کے اپنے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ کشمش کہاں لے کے جاتا ہے، کن کو کھلاتا ہے، اور چھپ کے درخت کے پیچھے بیٹھ گئی. اب وہ شخص جو تھا وہ پھر اپنے تالاب کے قریب گیا اور جا کے پھر اس نے یہی آواز لگانا شروع کی کہ آؤ آؤ مینڈکیوں پیاری، دوں گا میں تم کو یہ کشمش ساری. اس نے دیکھا اس کی بیوی نے کہ مینڈکیاں جو ہیں وہ تالاب سے باہر آئیں اور آ کر اس کے ہاتھ پہ، کندھے پہ، سر پہ، بازو پہ آ کے اس کے بیٹھ گئیں اور اس نے کشمش دی اور مینڈکیوں نے وہ خوشی خوشی کھا کر وہ واپس چلی گئی. تو بیوی کو یہ بات بہت بری لگی. اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ یہ مینڈکیوں کے اوپر جو ہے وہ کشمش اس طرح سے جو ہے وہ کھلاتا ہے ان کو، اور کشمش جو ہے وہ گھر میں کم ہو جاتی ہے ہمارے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جناب، میں جو ہوں اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کرتی ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ اس شخص کو گاؤں سے شہر جانا پڑ گیا کسی کام کے لیے. اب وہ اپنی بیوی سے کہہ گیا
کہ میں دیکھو شہر جا رہا ہوں اور میں کل واپس آؤں گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ بیوی سمجھ گئی کہ آؤ بھائی یہ چلا تو گیا ہے اور آج مجھے موقع مل گیا ہے۔ اس نے لی چھوٹی چھوٹی سی اسٹکس اور اپنے پلو کے اندر اس نے چھپا لی، دوپٹے کے اندر اس نے چھپا لی ان کو، اور وہ اس تالاب کے قریب چلی گئی اور جا کے وہاں پر اس نے آواز لگائی، آؤ آؤ مینڈکیوں پیاری، دوں گی میں تم کو یہ کشمش ساری۔ مینڈکیوں نے جب آواز سنی تو اس نے کہا آج آواز کچھ تبدیل لگتی ہے۔ وہ باہر نہیں آئی۔ اس کی بیوی کہنے لگی بھائی مینڈکیوں میں اس شخص کی بیوی ہوں اور میں ہی یہ پڑھ رہی ہوں، تم لوگ باہر آؤ۔ اس نے پھر آواز لگائی کہ آؤ آؤ مینڈکیوں پیاری، دوں گی میں تم کو یہ کشمش ساری۔ آخر کار جو مینڈکیاں تھیں ان کو یقین آ گیا اور وہ باہر آئیں۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں اور اس نے کیا کرنا شروع کیا، اس نے اس سٹکس کے ساتھ مینڈکیوں کی پیٹھ کو مارنا شروع کیا، پیٹھ کو مارنا شروع کیا کہ آئندہ تم لوگ باہر آؤ گی آ کے کشمش کھاؤ گی ہیں، چلو جاؤ واپس تالاب کے اندر اور آئندہ کبھی نہ آنا باہر۔ بیچاری وہ درد سے بہت زیادہ ان کو درد ہو رہا تھا، وہ اسی درد کے ساتھ جو ہے وہ جلدی جلدی اپنے تالاب کے اندر واپس چلی گئی۔ اگلے دن جب وہ شوہر اس کا واپس آیا تو وہ پھر گیا تالاب پہ اور کشمش لے کر گیا۔ پھر جا کے اس نے آواز لگائی، آؤ آؤ مینڈکیوں پیاری، دوں گا میں تم کو یہ کشمش ساری۔ اندر سے آواز آئی، مینڈکیوں نے آواز دی، ہم نہ آئیں گے پاس تمہارے، ہم نہ کھائیں گے کشمش تمہاری، آئے گی ناری تمہاری، آ کر لگائے گی چوٹ ہمارے۔ ناری کہتے ہیں بیوی کو۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس نے پھر آواز لگائی لیکن پھر یہی جواب آیا کہ ہم نہ آئیں گے پاس تمہارے، ہم نہ کھائیں گے کشمش تمہاری، آئے گی ناری تمہاری، آ کے لگائے گی چوٹ ہمارے۔ اس نے کہا اچھا بچو یہ چکر ہے۔ وہ گیا اپنے گھر اور جا کے اس نے بیوی سے کہا یہ تم نے کیا کیا، یہ تو تم نے بہت ہی بری حرکت کی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اس طرح کرتے ہیں کوئی؟ وہ بیچاری مینڈکیاں ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا کھانے کو مل جاتا ہے تو یہ تو ثواب کی بات ہے، اچھی بات ہے، چلو اس بہانے وہ کھا لیتی ہیں اور ہم لوگوں کو ثواب مل جاتا ہے، ان کی دعائیں مل جاتی ہیں، اور تم نے ان کو جو ہے وہ اسٹک سے ان کی پیٹھ کے اوپر تم نے مارا اور ان کو جو ہے وہ بغیر کھائے پیے بھوکا جو ہے وہ تالاب میں دوبارہ واپس جانے دیا۔ یہ تم نے بہت غلط حرکت کی ہے، اس سے تو تمہیں بہت زیادہ گناہ ملے گا، چلو فوراً تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے اور میرے ساتھ چلو اور چل کے مینڈکیوں سے معافی مانگو۔ خیر بیوی کو بھی احساس ہو گیا، اس نے کہا کہ ہاں واقعی مجھ سے جو ہے وہ یہ غلطی ہو گئی، پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا بات آ گئی تھی کہ میں نے جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کر ڈالی، چلو 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 میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اور چل کے مینڈکیوں سے معافی مانگتی ہوں۔ پھر وہ گئی اور جا کے اس نے مینڈکیوں سے معافی مانگی اور اس کے بعد پھر جب دونوں نے مل کر بلایا مینڈکیوں کو کہ آؤ آؤ مینڈکیوں پیاری، دوں گا میں تم کو یہ کشمش ساری، تو مینڈکیاں جو تھیں وہ فوراً باہر آئیں اور آ کے انہوں نے پھر ویسے ہی کشمش کھائی، مختلف جگہوں پر بیٹھ کے، کوئی کندھے پہ بیٹھ گیا، کوئی ہاتھ پہ بیٹھ گیا، کوئی سر پہ بیٹھ گیا، بہت خوشی خوشی انہوں نے جو ہے وہ کشمش کھائی اور دوبارہ تالاب میں چلی گئی۔ تو بیٹا اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اس کا مورل کیا نکلتا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں ان کو اس طرح سے مار پیٹ
یا جو ہے ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ سٹوری جو ہے بچوں وہ پسند آئی ہوگی. تو ضرور اس کو لائک کریے گا، کمنٹس بھی ضرور کریے گا کمنٹس باکس کے اندر، بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی اچھی سبق آموز اور ایسی اسٹوریز جو کہ آپ پسند کریں وہ آپ کو ملتی رہے. اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے بچوں، اب انکل کو دیں آپ اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.